لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الله بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائحهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا واقع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ولادت و سعادت مولد کعبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. عزیزان محترم، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا بغیر مقدمے کے آج وہ دن ہے کہ جس دن جو مومن ہوتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے اور اظہار خوشی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ زبان قال ہوتی ہے، ایک مرتبہ زبان حال ہوتی ہے. زبان قال یعنی زبان جو ہماری جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اتنی دیر سے جو مداح سرائی ہو رہی تھی یا جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کو تھوڑی دیر بولوں گا اور آپ کی سمع خراشی کروں گا، اسے زبان قال کہا جاتا ہے. یعنی اس زبان کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے. ماشاءاللہ یہ زبان کے ساتھ اظہار محبت ہے. اور ایک مرتبہ حال کے ساتھ اظہار محبت ہوتا ہے. اگر یہاں پر خاموش ہو جائیں، کوئی شخص اگر وارد ہو تو اس ہال کا جو حال ہے، ہر فرد کا لباس، جو یہاں کی سجاوٹ ہے، یعنی حال خود بتائے گا یہاں جشن ہو رہا ہے، مجلس نہیں. یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے زبان سے اظہار کیا جاتا ہے اور کبھی محبت کا حال سے اظہار کیا جاتا ہے. اب میں ایک محاورہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج وہ دن ہے، غور کیجئے گا تو لطف آئے گا. آج وہ دن ہے کہ کعبے نے علی سے اظہار محبت کس طرح سے کیا. محاورہ استعمال کروں گا. آج وہ دن ہے کہ کعبے نے علی سے ٹوٹ کے محبت کی ہے. وہ دن ہے کہ جس نے اپنے حال سے محبت کر کے بتایا ہے کہ میرا وارث آ رہا ہے، میرا ضامن آ رہا ہے. وہ آ رہا ہے کہ آج تک بہت سے انبیاء آئے، بہت سے بت شکن آئے جو بت شکنی کرتے رہے لیکن یہ بت کدا بنتا رہا. لوگ بت گراتے رہے لیکن یہ بت کدا بنتا رہا. آج کعبے نے پھٹ کے یہ بتایا ہے کہ آج وہ آ رہا ہے جب یہ بت شکنی کرے گا قیامت تک پھر کوئی بت نہ آ سکے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 اور منبروں کی زینت آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگوں میں سے ایسا بھی ہے. کیا ہے؟ مَن یشری نفس ابتغاء جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے مرضات اللہ اللہ کی رضا کے بدلے میں. نفس بیچتا ہے اللہ کی رضا کے بدلے میں. عزیزان محترم، اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے، سوال یہ کیا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آج تک دنیا میں کیا چیز بنائی ہے اور کیا چیز ایجاد کی ہے، کیا چیز خلق کی ہے، تو شاید ہی ہم میں سے کوئی فرد ہو جو یہ بات کر سکے کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے. ہو سکتا ہے کچھ افراد ہوں لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر آج ایک نوجوان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کمپیوٹر استعمال کرتے ہو، کیا تم نے کمپیوٹر کو بنایا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ نہیں، میں نے نہیں بنایا.
اگر ایک گاڑی چلانے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کار ڈرائیو کر لیتے ہیں تو کیا یہ گاڑی آپ نے بنائی ہے، تو وہ یہی جواب دے گا کہ نہیں، میں نے نہیں بنایا۔ جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، اپنے گھر کو روشن کرتے ہیں، اور آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ لائٹس آپ نے بنائی ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، ہم نے نہیں بنائی۔ اگر یہ چیزیں دنیا میں جو کچھ بھی پائی جاتی ہیں، یہ بنائی تو ہم نے نہیں ہیں، لیکن ہم ان پر اختیار رکھتے ہیں، ہم اختیار رکھتے ہیں۔ یہ اختیار ہمارے پاس کہاں سے آیا جبکہ ہم بنانے والے نہیں ہیں؟ اختیار کہاں سے آیا؟ یہ اختیار تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے بہت سطحی سا سوال کیا، یہ تو آپ 7-8 سال کے برس کے بچے سے پوچھ لیتے تو وہ بھی جواب دے دیتا کہ بھئی ان چیزوں پہ اختیار آیا کیسے؟ جس کے پاس پاؤنڈ تھے اس نے پاؤنڈ خرچ کر کے اختیار لے لیا، جس کے پاس ڈالر تھے اس نے ڈالر خرچ کر کے اختیار لے لیا، جس کے پاس روپے تھے اس نے روپے کے ساتھ اختیار لے لیا۔ چیزیں بنانے والا اور تھا، لیکن اختیار اس کا ہے جس نے کچھ دے کر لے لیا۔ تو ہم بھی کچھ زیادہ نہیں کہتے، بنانے والا خالق اور ہے۔ کوئی بستر پہ سویا تھا، مرضی الہی خریدی تھی۔ محمد و آل محمد تھا۔ اس نے ایسے لی تھی، رضا الہی کو خریدا تھا۔ یہ لینے والے نے ایسے رضا الہی کو لیا تھا کہ قیامت تک اگر کوئی شخص علی کو چھوڑ کر خدا کی رضا کو تلاش کرے تو وہ گمراہی ہے۔ جتنا وہ تلاش کرے گا اتنا وہ دور ہوتا جائے گا۔ اور علی کا نام بھی ایسے ہے، اللہ نے علی کے نام پہ 2 تاثیریں رکھی ہیں۔ ایک مرتبہ دل نورانی ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ دل مرجھا جاتا ہے۔ نورانی ہونے کا سبب یہ ہے جس کا دل نورانی ہو جائے ذکر علی سے، وہ اپنی ماؤں کو دعائیں دے، اپنے اجداد کو دعائیں دے، اور جس کا دل مرجھا جائے وہ پلٹ کر سوال کرے۔ اس لیے کہ علی کی محبت پاک دلوں میں سماتی ہے، علی کی محبت پاک ہے۔ لہذا اللہ نے بیان بتانے کے لیے کہ وجود علی کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ گھر جو میں نے نماز کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے طاہر کیا تھا، پاکیزہ بنایا تھا، اس گھر میں جو آ رہا ہے اس کے معنی وجود اس کا طہارت رکھتا ہے، وہ وجود پاک وجود ہے۔ لہذا اگر علی سے دل مڑ جائے تو اس کے معنی نفاق پایا جاتا ہے، کفر کی ریشہ پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں شیعہ علماء بھی تھے اور اہل سنت علماء بھی تھے، اور وہاں پہ کانفرنس کے درمیان کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے علی بن ابی طالب کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ کسی کو نہیں پیدا کیا۔ لہذا مختلف لوگوں نے جواب دیے، ایک سنی عالم دین نے بھی جواب دیا، کہا بات صرف یہ ہے کہ اللہ نے کعبے میں علی کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم بھی دنیا میں جب اپنے گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بعد آئے اس کو وہ پیغام مل جائے جو ہم چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، تو ہم کوئی بھی نوٹ اگر لکھ کے جاتے ہیں وہ الماری کے اندر بند نہیں کرتے، وہ ہم ایسی جگہ رکھ کے جاتے ہیں کہ ہر آنے والے کی نظر پڑ جائے اس نوٹ کے اوپر، تاکہ پتہ چل جائے کہ جانے والا چاہتا کیا تھا۔ وہ نوٹ کا بس اللہ چاہتا یہی تھا کہ کعبے میں علی کو پیدا اس لیے کیا کہ تم جتنا بھلانا چاہو گے علی کو، دن میں ہر مرتبہ 5 مرتبہ قبلہ رخ کر کے میں علی کی یاد دلاؤں گا۔ محمد و آل محمد۔ لہذا کعبے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان وہ منہ پھیرے جس کو علی سے نفرت ہے، اور یہ کعبے کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اگر دل میں نفرت بھی رکھتا ہوگا تب بھی اس کو کعبے کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو زینت بخشی ہے علی کے وجود سے۔ علی ابن ابی طالب کا وجود وہ وجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے کعبے کو زینت بخشی ہے، لیکن مومن کے دل کو حب علی سے زینت بخشی ہے۔ مومن کی زینت جو ہے وہ علی کی محبت ہے۔ عزیزان محترم، ایک روایت سنیے کہ پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے اور آپ کی خدمت میں جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے گفتگو جاری تھی، وہی نازل ہو رہی تھی، یک امیر المومنین آتے ہیں
تو جناب جبرائیل کھڑے ہو گئے. پیغمبر اسلام نے پوچھا اے جبرائیل آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی شریعت ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ استاد اگر محفل میں آ جائے تو شاگرد کو تعظیم کرنی چاہیے. لہٰذا میں اس لیے کھڑا ہو گیا. تو پیغمبر نے ایک سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ کب یہ رشتہ تمہارے درمیان قائم ہو گیا؟ یہ رشتہ کب تمہارے درمیان قائم ہو گیا؟ تو وہاں پر جناب جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے رب نے سوال کیا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ مجھے جواب نہیں آ رہا تھا. کہا یہ علی کا نور تھا جس نے وہاں پر بھی میری مشکل کشائی کی، وہاں پر بھی میری مشکل کشائی کی. یعنی پتہ یہ چلا کہ علی وہ ذات ہے جو زمین والوں کا مشکل کشا نہیں آسمان والوں کا ہے. کہا اس نے وہاں پہ میری مشکل کشائی کی اور میں نے علی کی مدد سے اللہ کو جواب دے دیا کہ میں تیرا بندہ جبرائیل ہوں اور تو میرا رب عظیم ہے. یہ میں نے جواب دے دیا. میں روایت کو ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں. اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے انجان بن کے یہ سوال کیوں کیا؟ پوچھا کیوں؟ اے جبرائیل تم کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہماری قوم کے ہر بچے سے پوچھ لے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ ملائکہ کے استاد کا نام علی نبی طالب ہے. علی تسبیح کرتے تھے تو ملائکہ نے تسبیح سیکھی. علی تحلیل کرتے تھے تو ملائکہ نے تحلیل کی. علی تقدیس کرتے تھے تو ملائکہ نے تقدیس کی. ملائکہ کا استاد تو علی ہے. آپ جانتے ہیں اور قوم جانتی ہے. یہ آپ نے کیوں اس طرح سے سوال کیا؟ جناب رسول خدا کی حکمت جانے. جو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ چاہتے یہ تھے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ میں جو کچھ بھی ہے یقیناً میں بھی یہ بات جانتا ہوں. اور پلٹ کر یہ اگر آپ رسول اللہ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ علی کے جو بھی فضائل ہیں، جو بھی کمالات ہیں، جو بھی مناقب ہیں وہ سب آپ ہی کی زبان سے سنے ہیں. علی امیر المومنین ہے تو آپ نے کہا ہے. قسیم نار جنہ ہے تو آپ نے کہا ہے. علی کی محبت عبادت آپ نے کہا ہے. علی کا بغض نفاق آپ نے کہا ہے. علی کائنات کا مولا آپ نے کہا ہے. علی کی تمام تر فضائل جو ہیں ید اللہ آپ نے کہا ہے. لسان اللہ آپ نے کہا ہے. اسد اللہ آپ نے کہا ہے. وجہ اللہ آپ نے کہا ہے. ہر فضیلت تو آپ نے کہی ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر مسکرا کر کہیں گے ذکر علی کرنے کی لطف اور ہوتا ہے، ذکر علی سننے کا لطف اور ہوتا ہے. یعنی یہاں پر کیا کہوں، اگر اس بات کو تھوڑی اور وضاحت کر دوں، یعنی رسول اللہ نے جبرائیل سے فضائل علی سن کر ایک سنت کو چھوڑ کر گئے کہ منبر پہ آنے والوں کے لیے تو میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ذکر علی کرنا عبادت ہے، لیکن جو منبر کے نیچے بیٹھے ہوں ان کے لیے بھی میری سنت ہونا چاہیے. ذکر علی سننا بھی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فیضان محترم وقت زیادہ نہیں ہے. علی وہ ہے جو مرضی الہی کا علم ہے. علی وہ ہیں جو نشانی ہے مرضی الہی کی. لہٰذا بغیر علی کے انسان دنیا تو گزار سکتا ہے، آخرت میں اس کی کچھ نہیں چلنے والی، وہاں پر کچھ نہیں چلنے والی. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے قسیم نار والجنہ جو ہے علی بن ابی طالب کو بنایا. وہاں پر کوئی جو نہیں جا سکتا جب تک ولایت علی نہیں رکھتا ہوگا. آخرت اسی کی ہے جو ولایت علی رکھتا ہوگا. لہذا پیغمبر اسلام نے قیامت تک کے لیے اور خصوصاً روز قیامت کے لیے علی کی ولایت کو قرار دیا کہ اگر تمہارے دل میں علی سے محبت نہیں ہے تو تم کچھ بھی رکھتے ہو سب کچھ بیکار ہے. سب کچھ، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جہاد ہو. یعنی جہاد جیسی چیز جس میں انسان نفس قربان کر دیتا ہے بغیر علی کے ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے. لہذا شان محترم اب آئیے میں مثال دوں تاکہ بات کو اور واضح کر دوں. اگر فرض کیجئے پیغمبر اسلام نے بھی بہت اچھے انداز سے بیان کیا تاکہ دنیا سمجھ سکے. پیغمبر اسلام نے کیسے بیان کیا؟ پہلے مثال سنیے. فرض کریں جب آپ UK آ رہے تھے تو وہاں پر جب امیگریشن کی لائن میں لگے ہوئے تھے وہاں پر اگر کچھ افراد ایسے کھڑے ہوتے،
کوئی میٹرک کا سرٹیفکیٹ لیا ہوتا، کوئی انٹر کا سرٹیفکیٹ، کوئی شناختی کارڈ لیا ہوتا، کوئی پراپرٹی کے کاغذات لیا ہوتا، کوئی اپنی ڈاکٹریٹ کے کاغذات لیا ہوتا، سند لیا ہوتا، کوئی پی ایچ ڈی کی سند لیا ہوتا، کوئی اشتہاد کی اپنی سند ہوتی، کوئی اپنا مولانا بنے تھے ان کی سند لی ہوتی، سب اپنی اپنی سندیں لیے کھڑے ہوتے. تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو یہاں سے جانا ہے تو یہ اسناد کام نہیں آئیں گی. یہاں سے جانے کے لیے ڈاکومنٹس ہے، ٹریول ڈاکومنٹس کا نام ہے پاسپورٹ. پاسپورٹ ہونا چاہیے. اب پلٹ کر اگر آپ سے میں سوال کروں کہ کیا وہ اسناد جعلی ہیں، تو نہیں، قطعاً جعلی نہیں ہے. وہ ساری اسناد صحیح ہیں، وہ کاغذات صحیح ہیں، وہ شناختی کارڈ صحیح ہیں، وہ سرٹیفکیٹ صحیح ہیں، سب آتھورائز ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جس کی طرف سے پاسپورٹ آتھورائز ہے اس کی طرف سے یہ تمام اسناد آتھورائز ہے. ایسا نہیں ہے ان کو آتھورائز کرنے والا اور ہے، دوسروں کو آتھورائز کرنے والے اور ہے. نہیں، وہی گورنمنٹ ہے جس نے ان اسناد کو جاری کیا ہے، وہی پاسپورٹ بھی جاری کرتی ہے. لیکن سوال کیا ہے، یہاں سے گزرنے کے لیے پاسپورٹ چاہتے ہیں. ٹریول ڈاکومنٹ کا نام پاسپورٹ ہے. یہاں ساری اسناد صحیح ہیں، جعلی نہیں ہیں، اپنا مقام رکھتی ہیں، ہر چیز کی برتھ ہوتی ہے، ہر چیز کا مقام ہوتا ہے. لیکن اپنے مقام سے یہاں سے گزرنے کے لیے پاسپورٹ چاہیے ہوگا. پاسپورٹ کا عربی زبان میں کہتے ہیں جواز. یہاں سے جواز چاہیے ہوگا. علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا پل صراط سے گزرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے حب علی چاہیے. اور حب علی جو ہے وہ جواز الجنہ، علی کی محبت جواز جنت ہے. یعنی جس کی جواز جنت ہوگا، یعنی سب کچھ ہو، اگر جواز جنت موجود نہ ہوگا وہ علی کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، لہذا ہر عمل اپنی جگہ پر ہے. اور علی بن ابی طالب کو بہرحال ایک سازش ہے دشمن کی کہ بہرحال نماز کو ولایت کو نماز سے ٹکرایا جاتا ہے اور مومنین بھی اس میں شروع ہو جاتے ہیں. لیکن علی بن ابی طالب وہ ذات ہے جس نے کعبے میں پیدا ہو کر بتا دیا کہ ولایت کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی علی کا چاہنے والا ہو منکر نماز ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا کوئی نماز پڑھنے والا ہو اگر اس کی نماز ہے تو علی کو نہ مانتا ہو. ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ رشتہ تو علی نے اس دنیا میں آ کر قائم کر دیا. لہٰذا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت جواز جنت ہے. جنت میں جانا اگر کسی کو جانا ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی محبت سے جائے گا، بغیر اس کی محبت کی کوئی نہیں جا سکتا. لیکن عزیزان محترم یہ بتائیں کہ اگر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن امت آئے گی پیغمبر اسلام کے پاس اور کہے گی یا رسول اللہ ہمیں آج آپ شفاعت کیجئے، ہمیں آج جنت میں جانا ہے، ہمارے اعمال ایکسیپٹ ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پیغمبر اسلام ایک بحث ارشاد فرما کے چلے گئے ہیں نماز کے سلسلے میں کہ نماز وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر سارے اعمال ایکسیپٹ ہوں گے. اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ اس میں نہ سنی کا مسئلہ ہے نہ شیعہ کا مسئلہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ نماز تمام اعمال کے قبولیت کا سبب ہے اور نماز کا رد ہونا تمام اعمال کی قبولیت کا رد ہونے کا سبب ہے. یعنی نماز تو ہوگی جو اعمال کے سبب ہوگی اس بات کا کہ انسان کے اعمال ہو. عزیزان محترم یعنی روزہ انسان کا قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قبول نہیں ہے، جہاد قبول نہیں ہے، عزاداری قبول نہیں ہے جب تک کہ نماز نہ ہو. اس لیے یہ ہر عمل جو ہے نماز کے بعد ہے. قیامت کے دن ہر عمل مجسم ہو جائے گا. نماز کا بھی جسم ہوگا، روزے کا بھی جسم ہوگا، جہاد کا بھی جسم ہوگا، امر معروف کا جسم ہوگا، حسن والدین کا جسم ہوگا، نیکیوں کا جسم ہوگا، عزاداری کا جسم ہوگا. ہر چیز مجسم ہو جائے گی، ہر عمل مجسم ہو جائے گا. جب ہر عمل مجسم ہو جائے گا اور بارگاہ الہی میں کھڑا ہوگا کہ ہم رد ہوتے ہیں، کہ ہم قبول ہوتے ہیں، تو اس وقت تمام اعمال جو ہوں گے ان کی نگاہ ہوگی نماز کی طرف اور دیکھ رہے ہوں گے اگر یہ قبول ہو جائے تو ہم قبول ہو جائیں گے، یہ رد ہو جائے تو ہم رد ہو جائیں گے. نماز قبول ہو گئی تو سب اعمال قبول ہو جائیں گے. یعنی روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی،
نیکیاں بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، ہر چیز نماز کو دیکھ رہی ہوگی کہ یہ قبول ہو تو ہم قبول ہو جائے، لیکن نماز ولایت کو دیکھ رہی ہوگی کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو میں قبول ہو جاؤں۔ اس لیے پیغمبر نے یہ کہا تھا سید الاعمال حب علی، سید الاعمال علی کی محبت ہر عمل کی سردار ہے۔ سماعت پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بھی اس دن مجسم ہوگی، اور نماز اس شرط پر قبول ہوگی کہ جب یہ محبت قبول ہوگی۔ جب یہاں پہ محبت نہیں ہوگی حلقہ یہاں پہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کہتے ہو سمجھ سنتے بھی ہیں کہ نمازیں تو بہت ہیں، اعمال تو بہت ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ ہر چیز کے لیے کنیکشن چاہیے ہوتا ہے۔ نماز کا قبول ہونے کے لیے تو اعمالوں قبول ہونے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، لیکن نماز کے لیے حب علی کی ضرورت ہے۔ نماز نہیں قبول ہو سکتی جب تک علی کی محبت نہ ہو۔ بس آنے محترم ٹائم نہیں ختم، تو اب آئیے پیغمبر اسلام کی عزیز ایک اور سناتا ہوں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس وقت امت آئے گی اور پیغمبر اسلام سے کہے گی یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، آپ نے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، اور زمین پر سو کر مرضی خدا کس نے خریدی؟ وہ علی کی ذات ہے، علی کی ذات ہے، یعنی مرضی تو علی کے پاس ہے۔ اللہ کی رضا اگر ہے، مظہر رضا اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے۔ پیغمبر اسلام پلٹا دیں گے، پیغمبر اسلام کہیں گے آج میں نے ہم کے شفاعت دیا ہے، آج میں سب کی شفاعت کراؤں گا، آج میں سب کی جنت لے کے جاؤں گا، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا قسیم نار والجنہ علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، یاد رکھو علی قسیم نار والجنہ ہے۔ اگر علی آج کسی کو جواز لکھ کر دے دے، اگر علی کسی کو پرمیشن دے گا آج وہ جنت میں جائے گا، جا کے جس کو جواز چاہیے ہے وہ علی سے جا کر لے لے، یعنی علی جس کو جنت کا پروانہ دے دیں گے آج وہ جنت میں چلا جائے گا۔ عزیزان محترم آپ نے سن لیا، کیونکہ آپ پر امید ہیں اور یقیناً ہونا چاہیے، ہم سب جو ہیں علی سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم ہمیشہ پر امید رہتے ہیں کہ کیوں نہیں محبت ہماری قبول ہوگی، اور اس محبت کے ذریعے یقیناً خدا ہمارے اعمال کو جو قبول کرے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن پیغمبر نے شرط بڑی سخت رکھ دی، پیغمبر نے شرط یہ رکھ دی کہ آج جس کو علی لکھ دیں گے وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ عزیزان محترم لیکن آپ تصور صرف کیجئے کہ کچھ افراد وہاں پر قیامت کے دن ہم اور آپ نہیں ہوں گے، سب افراد ہوں گے، ہر قسم کے افراد ہوں گے، ہر عقیدے کے افراد ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ جب پیغمبر یہ کہیں گے کہ آج جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس جواز جنت ہوگا، جس کو علی لکھ کر دے دے گا، آج جنت میں وہ جائے گا، تو آپ ان کا تصور کیجئے، یعنی کچھ افراد ایسے بھی نظر آئیں گے جن کے پیشانی پر پسینہ آ جائے گا، جو پریشان ہو جائیں گے کہ کبھی علی سے محبت کی تو ہو، کبھی علی کے پاس گئے تو ہو، تو آج علی کے اس بات منہ دکھائیں، لہٰذا جا کر علی سے ہم لکھوا لیں۔ لیکن ذہن محترم یہ پریشانی کس بات کی علامت ہے؟ وہ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ افراد جن کو پیغمبر سے لکھوانے کی عادت نہ ہو، جن کو پیغمبر سے عادت نہ ہو، وہ علی سے بھلا کیسے لکھوا سکتے ہیں؟ لہٰذا اصل میں وہاں پر مصیبت ان کے لیے ہوگی جو علی سے لکھوا نہیں سکیں گے، اس لیے علی لکھ کر اس کو دیں گے جس کے پاس محبت علی وجود رکھتی ہوگی، ولایت علی رکھتی ہوگی۔ یقیناً علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو اللہ کی مرضی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور مثال کو دے کر تمام کیا۔ آیت اللہ جواد عامی مثال دیتے ہیں، مثال فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی علی جو ہے وہ اللہ کا مظہر ہے، اللہ کا مظہر تام ہے علی کی ذات۔ اور فرمایا مثال کیا دی؟ مثال وہ دیتے ہیں آئینے کی مثال دیتے ہیں۔ اکثر میں یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ علی کی ذات اس آئینے کی طرح ہے جس طرح سے ہم اپنی شکل اور صورت آئینے میں دیکھتے ہیں۔ میں مرضی کے معنی بتانے چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، مرضی کے معنی جتنا وہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کائنات میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ جب آپ تصویر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اصل ہوتے ہیں، وہ آپ کی نقل ہوتی ہے۔
آپ اصل ہوتے ہیں وہ آپ کی فروع ہوتی ہے، آپ حقیقت ہوتے ہیں وہ آپ کا سایہ ہوتی ہے۔ وہ تصویر کیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ اٹھتے ہیں تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہے، آپ بولتے ہیں تو وہ بولنے لگتی ہے، آپ چلتے ہیں تو چلنے لگتی ہے، اس لیے کہ اس تصویر کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی مشیت نہیں ہوتی، وہ آپ کا سراپا وجود ہوتا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں وہ تصویر جو عکس بنتا ہے وہ وہی انجام دیتا ہے۔ اب احادیث رسول کو دیکھیے کہ رسول اللہ نے ایک ہی فرد کے لیے کہا تھا، جو میدان میں گیا تھا تو اسد اللہ کہا تھا، مصلی پہ گیا تھا تو عبداللہ کہا تھا، بستر پہ سویا تو نصر اللہ کہلایا، چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ کہلایا، تلوار اٹھائی تو ید اللہ کہلایا، منبر پہ آیا تو لسان اللہ کہلایا، جب غدیر پہ اٹھایا تو ولی اللہ کہلایا۔ علی کے ہاتھ لسان اللہ کیوں ہے؟ علی کی زبان لسان اللہ کیوں ہے؟ علی کے ہاتھ ید اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرضی خدا میں علی کا ہاتھ چلتا ہے، مرضی خدا میں علی کی زبان چلتی ہے۔ اگر مرضی خدا ہوتی ہے تو وہ سو جاتا ہے، مرضی خدا ہوتی ہے وہ جنگ کرتا ہے، مرضی خدا ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ علی سراپا رضا الہی ہے، لہٰذا علی کا ہر عمل جو ہے اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یعنی علی ید اللہ اس لیے ہے کہ علی کا ہاتھ کبھی چلا ہی نہیں مرضی خدا کے خلاف، علی کی آنکھ اٹھی نہیں مرضی خدا کے خلاف، علی کی زبان چلی نہیں مگر مرضی خدا کے خلاف کبھی زبان چلی نہیں۔ بس یہی وجہ زان محترم، اس کے ساتھ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز اللہ تعالی ہم سب کو اور تا قیامت ہماری نسلوں کے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت و مودت عطا فرما، ہم سب کو علی کی محبت عطا فرما، علی بن ابی طالب کی ہم نصرت کریں۔ اے خدا جو پردے غیبت میں ہے اس کو ہمارے لیے ہماری نصرت کے لیے بھیج دے۔ اللہم ارزقنا بعد المعصیہ وصدق النیہ وتوفیق الطاعة والطول فی العمر والیقین فی القلب والاخلاص فی العمل وبصیرۃ فی الدین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین۔ اللہم اجعلنا عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ